بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک صحافی تھا اور اس گاؤں میں ایک کہانی کے پیچھے آیا تھا، پر مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے پیچھے نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے، نہیں تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس گاؤں میں پہنچا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ گاؤں ملک کے ریکارڈ میں ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ جو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں گاؤں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی گاؤں نہیں ہے۔ پر میں یہاں پہنچ ہی گیا، کیونکہ میں نے ایک شخص سے سنا تھا کہ یہ گاؤں بھی ہے اور یہاں پر ایک بہت عجیب و غریب حرکت بھی ہوئی ہے۔ اس گاؤں کو درختوں کا گاؤں کہتے ہیں۔ یہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے، ہر جگہ درخت ہی درخت تھے، اور درختوں کو کاٹنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے درخت ہر جگہ پہ اگ چکے تھے، یہاں تک کہ راستے بھی بلاک ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی کوئی ان درختوں کو نہیں کاٹتا تھا۔ میں یہ کہانی سن کر آیا تھا کہ یہاں ایک شخص نے درخت کاٹا اور وہ خود ایک درخت کی طرح بن گیا۔ یہی وہ بات تھی جس کو میں نے سنا تھا، اور میں حیران ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ کہانی جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں گاؤں میں داخل ہو گیا اور یہاں پر سب سے پہلے ایک چھوٹے سے گھر میں گیا جس نے اپنے گھر میں گیسٹ ہاؤس بنا رکھا تھا، کیونکہ یہاں پہ اور کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ اس کے مالک سے میں نے کہا کہ میں یہ بات سن کے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ سن کر تو آپ آگے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس شخص کے پاس میں آپ کو کیسے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا مہربانی کریں مجھے اس آدمی کے پاس لے جائیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو بات سن کر آئے ہیں نا وہ غلط ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ غلط ہے، لیکن ہمارے پاس تو یہی رپورٹ آئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ رپورٹ اس لیے آئی تھی کیونکہ جو اس آدمی نے حرکت کی ہے اس کے سامنے یہ رپورٹ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس گاؤں کا والی وارث سمجھا جاتا تھا۔ وہ یوں سمجھیں کہ پورے گاؤں میں ایک آدمی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے، جس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، اس کے گھر میں ٹی وی اور فریج ہوتا ہے، تو لوگ اسے بہت امیر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کا آدمی تھا۔ اس کا نام امجد ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن اس کے گناہ کے بارے میں سن کر آپ اس گناہ کو اپنے ٹی وی یا کسی میڈیا کے چینل پر بھی دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہاں، کہانی کے طور پر سن لیں تو شاید آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اتنی دور آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ آرام کریں، میں آپ کو ظہر کی نماز کے بعد اس آدمی کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اپنے کمرے میں تھا تو میں نے اس آدمی کو فون کیا جس نے مجھے یہ خبر بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے جھوٹی خبر بتائی، یہاں تو کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خود یہی بات پتہ چلی تھی، لیکن جو بھی معاملہ ہے اب آپ وہاں پہنچ گئے ہو تو خود ہی دیکھ لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ہوٹل کے مالک کے ساتھ اس آدمی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ بڑا امیر آدمی تھا، لیکن یہ گھر تو بہت ہی چھوٹا اور خستہ حال معلوم ہو رہا تھا، کسی فقیر کا گھر تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ اس کی زمینیں تھی، حویلی تھی، جانور تھے، جائیداد تھی، سب کچھ کہاں چلا گیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو عجیب طرح کی بدبو آ رہی تھی، ایسی بدبو تھی کہ نظر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھر سے اسی طرح کی بدبو آتی ہے۔ یہ بدبو کچھ ایسی تھی کہ جیسے بہت سارے پودوں، پتوں اور سبزیوں کو ایک جگہ پر رکھ دیں اور اس کے بعد وہ سڑنا شروع کر دیں تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے۔ میں نے اپنا رومال نکال کر اپنی ناک پہ رکھ لیا تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے گا، رسی جل گئی ہے، پر بل نہیں گیا۔ اگر اس نے دیکھا کہ آپ اس سے کرایت کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی کہانی نہیں سنائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کی کہانی کیوں نہیں سنا دیتی؟ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی کہانی نہیں پتہ ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے کس طرح بتائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس لالچ میں آ کے وہ آپ کو اپنی کہانی سنائے گا، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ جلدی مرنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو صحافی تھا اور کہانی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہمارا کام تھا لوگوں تک حقیقت اور سچائی پہنچانا، اس لیے ہمیں ڈپلومیسی کا بھی راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹے موٹے جھوٹ بھی بولنے پڑتے تھے۔ یہ تو میرے کام کا حصہ تھا، لیکن حقیقت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کے گھر میں ایک عورت تھی جس نے ہمیں سلام کیا، اور اس آدمی نے کہا کہ یہ صاحب اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ذرا ملنے کا انتظام کروا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کرواتی ہوں، لیکن یہ ہے کون؟ پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہیں، شہر سے آیا ہے، شاید علاج کر دیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں بھی امید ابھری، وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ کہنے لگا کہ اس کی بڑی بیٹی ہے۔ میں نے کہا اور اس کی بیوی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو اسے کب کی چھوڑ کے چلی گئی، ایسے شخص کے ساتھ کوئی عورت نہیں رہتی،
اولاد ہی ہوتی ہے جو ساتھ دیتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ملنے کا انتظام کروا دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ شخص چارپائی پر پڑا تھا۔ اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف چارپائی اور برتن ہی نظر آ رہے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھت پہ پنکھا بھی نہیں تھا، جبکہ گرمی کا موسم تھا۔ اس شخص کے اوپر ایک بہت موٹی سی چادر ڈالی ہوئی تھی، صرف اس کا چہرہ اور گردن ہی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو وہ ہمیں بد دعائیں دینے لگا، کہنے لگا کون ہو تم، نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں، مجھے دیکھنے آئے ہو؟ اس کی بیٹی آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ بابا یہ آپ کا علاج کرنے آئے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کو دیکھنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا علاج ہو جائے، آپ کو شہر لے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا ٹھیک۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے تو مجھے ابھی سے ہی ترس آ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے کہا پریشان نہیں ہو، اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ اس بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مدد؟ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، وہ مجھ جیسوں کی مدد نہیں کرتا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس کی بیٹی نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ سنبھالیں اپنے آپ کو۔ میں نے ہوٹل والے کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ یہ تو عجیب سے مناظر ہیں، مجھ سے تو یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا۔ ہم لوگ بیٹھ گئے اور اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ پہلے بابا کی حالت دیکھ لیں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ ہم لوگ ان کے اوپر یہ کپڑا کروا کے رکھتے ہیں، کیونکہ بس کیا بتاؤں آپ کو، معاملات اس طرح کے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی نہیں دیکھنا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ تو امجد نے کہا کہ میں بتاتا ہوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اپنی کہانی اپنی زبانی سناؤں گا۔ مجھے پتہ ہے میری حالت بہت بری ہے، شاید میں زندہ نہیں رہنے والا۔ آپ میری کہانی کو لوگوں تک پہنچائیں گے، میری کہانی سے بہت سارے لوگوں کو کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اس کی بیٹی وہاں سے چلی گئی اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کا چودھری تھا، میرے پاس باپ دادا کی جائیداد تھی، زمین تھی، حویلی تھی، جانور تھے، دولت تھی، گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھا میرے پاس، اور میں دولت کے نشے میں دھت تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے قرضہ لے لیا اور اس کی بیوی بہت بیمار تھی۔ میں اس آدمی کے پہلے دن سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ میری محبت تھی۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، اور میرا رشتہ کسی غریب کی بیٹی کے گھر جاتا تو وہ کیوں نہ قبول کرتا۔ میں تو گھر کا چودھری تھا، پر اس کے باپ نے کہا کہ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ شخص نیت اور کردار کا برا ہے، اور میں اسے اپنی نیت اور باپردہ بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا، نہیں تو میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ میری پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور میں نے دوسری شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا تھا، لیکن دوسری شادی تھی تو کیا ہوا، دولت کی کمی تو تھی نہیں، میرے پاس ان لوگوں نے انکار کر دیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پلان بنا لیا کہ میں سلمہ کو اٹھا کے لے آؤں گا، اور میں یہ کر سکتا تھا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ تھے، جنگلی کتے تھے، بڑی جیب تھی، اور اس کے گھر میں صرف اس کے ایک برا باپ ہی تھا۔ وہ کب تک ہم کو روک سکتا؟ لیکن اس کا باپ شاید جسم اور اوقات سے کمزور تھا، پر دماغ کا بڑا تیز تھا۔ اس نے 2 دن کے اندر ہی سلمہ کا نکاح کروا دیا۔ اس کے شوہر کا نام سلیم تھا۔ جب اسی کا نکاح ہو گیا تو میں اب کیا کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ ایک پل کو سوچا کہ سلیم کو جان سے مار ڈالتا ہوں، لیکن سلمہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میری زندگی برباد مت کرو۔ مجھے سلمہ پہ کوئی رحم نہیں آیا تھا، میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، صرف اسے پسند کرتا تھا، پر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ شاید ابھی کچھ کرنے کا صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کو لگا کہ میں نے اس کی آہو پکار سن کے اس پر رحم کر دیا ہے۔ وہ شکریہ بول کے وہاں سے چلی گئی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میرے ہاں بھی اولاد تھی، اس کے ہاں بھی اولاد ہونے والی تھی۔ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی بڑی ہو گئی۔ اس کا نام ماہین تھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی، بالکل اپنی ماں پہ گئی تھی۔ کمبخت میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ سلمہ کے باپ نے جو میرے ساتھ کیا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو بدلہ لینے کے لیے صحیح آدمی سلمہ کا شوہر تھا، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج سلمہ میری زندگی میں ہوتی، میری بیوی بن کر میرے دل اور روح کو سکون پہنچا رہی ہوتی، پر وہ اس کی دسترس میں تھی۔ وہ میرا رقیب تھا اور اس سے بدلہ لینے کے لیے میں اس پہ ایسا وار کرنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ کے رہ جائے۔ جب میں اپنے عروج پہ تھا تو میں نے گاؤں میں بہت ظلم کیے تھے اور گاؤں والے میرے خلاف ہو گئے تھے، لیکن چودھری کو چودھری گاؤں والے ہی بناتے ہیں۔ اگر چودھری کے خلاف گاؤں والے ہو جائیں تو پھر اس کی پھوپھا ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے میرے دوستوں یاروں نے مشورہ دیا کہ تم گاؤں والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کا دل جیتو، کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو، اور کہو کہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تاکہ یہ تمہاری زمینوں پہ کام کرے اور تمہیں فائدہ ہو، نہیں تو باہر سے مزدور لانے پڑیں گے اور بہت مہنگے پڑیں گے۔ اسی لیے میں گاؤں والوں کے سامنے بہت اچھا بنا ہوا تھا، لیکن میں سلیم پر چھپ کے وار کرنا چاہتا تھا۔ کچھ اس کی قسمت بھی بری تھی کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے
اور سلمہ کو کوئی بہت جان لیوا بیماری ہو گئی تھی۔ وہ اس کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے ہی سلمہ چارپائی پہ پڑ گئی تھی۔ لیکن ایک عورت کے لیے 3 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ شاید اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ گھر کے کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے کوئی کام دے دو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا سلمہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا میں نے کبھی اس کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ مجھے گاؤں کا چودھری سمجھ کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے، سارے گاؤں کو میں نے کام دیا ہے اور ابھی تو فصل کی کٹائی کا موسم بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ایک بھی کام نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بڑا مجبور ہوں، تھوڑے پیسے ادھار دے دو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پیسے ادھار دینے بند کر دیے ہیں، اگر تمہارے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے تو تم مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے چودھری صاحب۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی نگرانی کی ضرورت ہے، تم اگر کسی کو بیچ سکتے ہو کام کے لیے تو میں اس کو تم سے تھوڑے عرصے کے لیے خرید لوں گا، اور جب پیسے پورے ہو جائیں گے تب اس کو واپس بھیج دوں گا، تب تک وہ کام کرتی رہے گی۔ سلیم اس بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ تھوڑے عرصے بعد واپس بھیج دیں گے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں تھوڑے عرصے بعد واپس بھیج دوں گا، بس جب تک میری بیٹی یہاں ہے، پھر وہ شہر چلی جائے گی پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد واپس بھیج دوں گا، اور صرف میری بیٹی کے کام کرنے ہوں گے۔ تو سلیم نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، بہت کم عمر ہے صاحب، معصوم ہے۔ میں نے کہا کہ ارے بتاؤ تو، صرف ایک لڑکی کے کام کروانے ہیں، ساری حویلی کے کام نہیں کروانے، اور ایک لڑکی ساری حویلی کے کام کر بھی نہیں سکتی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، لیکن آپ پیسے کتنے دیں گے؟ میں نے کہا کہ 50,000 دے دوں گا۔ 50,000 کا نام سن کے وہ حیران ہوا، شاید اسے اس سے کم پیسوں کی ضرورت تھی اور 50,000 میں اس کے بہت کام نکلنے تھے، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی بیٹی کو لے آیا اور کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے، کم عمر ہے لیکن گھر کے سارے کام کرتی ہے، کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے اس لیے بیچاری وقت سے پہلے ہی ذمہ داریوں میں پڑ گئی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میں نے کہا کہ دیکھو کل تم نے میری پوری بات نہیں سنی، بات یہ ہے کہ جب تک یہ یہاں پہ رہے گی تم اس سے بار بار ملنے نہیں آ سکتے، اور یہ بھی تم لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں آئے گی، جب 6 مہینے پورے ہو جائیں گے تو پھر بیچ دیں گے اس کو، تھوڑے پیسے اور لے لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہنے لگا کہ بیٹا بابا بہت مجبور ہیں، 6 مہینے تک آپ کو یہاں پہ رہنا ہے، اور یہاں پہ ایک آپی ہیں ان کے کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ بابا مجھے میرے بھائیوں کی اور امی کی بہت یاد آئے گی۔ تو اس کا باپ اسے کہنے لگا ارے ہم لوگ اسی گاؤں میں ہیں اور 6 مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں، بس بیٹا تیرا باپ بڑا مجبور ہے، تجھے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اس کی بیٹی نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں بابا۔ میں نے سلیم کی ہتھیلی پہ 50-60 ہزار روپے رکھ دیے اور اس کی بیٹی کو حویلی کے اندر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ میری پہلی اولاد ہے چودھری صاحب، یوں سمجھیں کہ اس کے اندر میری جان ہے، بہت پیاری ہے مجھے، اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا ارے سب کے بچے سانجے ہوتے ہیں، کیوں نہیں خیال رکھیں گے؟ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ اس کی دکھتی رکھ تھی، یعنی کہ اس پہ وار کرنے کا راستہ مل گیا تھا مجھے۔ وہ پہلی اولاد تھی نا اس کی، اور پہلی اولاد تو سب کو ہی جان سے پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ بس میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ کچھ دن تک تو اس کی بیٹی گھر کے کام کرتی رہی، اور پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جو میری زندگی کا سب سے منحوس دن تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اس لڑکی کو لے کر ایک بڑے سے درخت کے نیچے آ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس درخت کو صاف کرنا ہے، اس کے آس پاس بہت جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ جی صاحب جی میں کر دیتی ہوں۔ وہ تو اپنے کام میں لگی تھی اور مجھ پر جیسے شیطان حاوی ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر ڈالا۔ اس کو وہیں چھوڑ کے میں خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ سلیم کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ سلیم آئے گا، مجھ سے سوال کرے گا، لیکن وہ نہیں آیا، کیونکہ اسی دن اس نے بھی خودکشی کر لی۔ سلمہ اور اس کے بچوں کا کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا۔ سننے میں آیا کہ اس کے رشتہ دار اسے گاؤں سے لے گئے، لیکن سلمہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، شاید وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کی تینوں بیٹوں کو اس کے ماموں کا بیٹا اور بیوی پال رہے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میرے بدلے کی آگ نے ایک ہنستے بستے چھوٹے سے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا، اور میں اتنا ظالم انسان تھا کہ مجھے اس وقت بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، اور ایسا ہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں اللہ کی لاٹھی کے نیچے کبھی نہیں آؤں گا۔ بلکہ میں ایسے بھی سوچتا تھا کہ میرے ساتھ پنگا لیا تھا سلیم اور سلمہ نے، سارا گھر برباد ہو گیا اس کا۔ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، اب بیٹھی ہوگی کہیں سوچتی ہوگی کہ حویلی کی مالکن بن جاتی، آج عیش کر رہی ہوتی، اور اس کا شوہر کتنا بزدل تھا،
خودکشی کر لی۔ اب آخرت میں بھی اسے ہی سزا ملے گی، کیونکہ خودکشی کرنا تو گناہ ہے۔ اس دوران میری بیوی بیمار ہو گئی اور مجھے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان میرے لیے بہت بڑا تھا، میں بہت پریشان تھا، پر سب نے کہا کہ جب اتنا بڑا کاروبار بنایا ہے تو پھر نقصان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور نقصان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتے ہیں۔ میں نے کسی طرح سے خود کو سنبھالا۔ نقصان کو بڑھنے کے لیے مجھے اپنی زمینیں بیچنی پڑیں، پھر سے کاروبار کو کھڑا کیا، لیکن پھر سے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بکنے لگا۔ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میرے سے ہمیشہ ناراض ہی رہتی تھی، مرتے مرتے بھی یہ کہہ گئی کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اسے میری ساری حرکتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دعا کرو کہ یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کے آگے نہ آ جائے، لیکن میری بیٹی کے آگے بھی آیا، کیونکہ میں نے اپنی اسی بیٹی کی شادی کی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا اور اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس نے اس کو اتنا مارا کہ یہ اپنی اولاد تک کو کھو بیٹھی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی اور یہ واپس میری چوکھٹ پہ آ گئی۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے میں نے باہر کے ملک بھیجا تھا، سوچا تھا کہ کچھ بن کے واپس آئے گا۔ اس نے وہاں پر ایک حبشی عورت سے شادی کر لی اور اسی کا گرویدہ ہو کے رہ گیا۔ اس کے اشاروں پہ ناچنے لگا، ہم سے بار بار پیسے منگواتا تھا۔ جب ہم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ گاؤں والوں کو کہانیاں بنانے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ بیٹے کی باہر جا کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پتہ نہیں آخری دفعہ اس سے فون پہ بات بھی کب ہوئی تھی۔ سنا ہے اس کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں نے ان بچوں کی صورت نہیں دیکھی اور اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ بوڑھے باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو امجد نے اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ابھی تک کی اس کی کہانی سن کر میں حیران تھا کہ یہ آدمی ایک ظالم انسان تھا، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ اسی کے گناہوں کی سزا تھی، لیکن شاید ابھی سب سے بڑی سزا اسے ملنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ سلیم کی بیٹی کو اس دنیا سے گئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ 1 سال میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میری حویلی بھی گروی چلی گئی، میری زمینیں بھی بک گئیں، میرے جانور بھی مر گئے۔ سب کچھ ایسے ختم ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں سب لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ عروج کو زوال ہوتا ہے یہ تو سنا تھا، پر میں عروج پہ تھا اور اتنی بری طرح سے زوال تک آیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر بھی میرے پاس یہ چھوٹا سا گھر اور اتنے پیسے بچ گئے کہ مہینے کا گزر ہو سکتا تھا، پر ابھی میری اصلی سزا باقی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بار بار خوابوں میں آتی تھی، خوابوں میں کیا حقیقت میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری چارپائی کے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے دیکھ کر مجھ پر ہنس رہی ہے۔ میں نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ ایک دن اسی درخت کے نیچے چلا گیا جہاں پر میں نے وہ ظلم کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اللہ نے مجھے معافی مانگنے کی توفیق نہیں دی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں درخت سے نیچے گر گیا۔ میرے بازو پہ بہت بڑا زخم لگ گیا، خروچ سی تھی لیکن تھی بہت بڑی۔ میں نے اس پہ پٹی لگائی پر وہ زخم بڑھ نہیں رہا تھا۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ زخم کے اوپر عجیب سی تہ چڑھتی جا رہی ہے، جیسے کوئی عجیب سی چیز میرے جسم سے چپک گئی ہے۔ میری جلد ایسی بن رہی تھی جیسے درخت کی چھال ہوتی ہے، خشک اور داری دار۔ میں حیران تھا، مجھے اس زخم میں درد بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے حکیم نے کہا کہ یہ ناسور بن گیا ہے، کبھی نہیں بڑھے گا۔ جب شہر گیا تو ان لوگوں نے عجیب سی بات بتا دی، وہ مجھے ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی۔ اس نے پہلے میرا ٹیسٹ کیا اور میرے سے کچھ سیمپل لیے، اس کے بعد کہا کہ آپ کی رپورٹ 2 مہینے کے بعد آئے گی، لیکن ہم اسے اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پر 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے پھر سے بلایا، مجھے بتایا کہ مجھے ایک بہت ہی نایاب بیماری ہوئی ہے جس کا نہ تو فی الحال کوئی علاج ہے، اور جو لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں ٹری مین سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ جلد کی ایک انتہائی نایاب بیماری ہے جو چھال کی طرح ہوتی ہے اور پورے جسم پر بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ دوائیاں دی جس سے میری حالت میں بہتری نہیں آ سکی، بس مجھے وقتی سکون مل سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، میں گاؤں کے حکیم سے کوئی علاج کروا لوں گا جو ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پر علاج کرواتے کرواتے بچی کچی دولت اور جمع پونجی بھی ختم ہوگی، پر میں ٹھیک نہیں ہوا۔ لوگوں نے میرے بارے میں کہانیاں بنائیں، اصلی کہانی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے درخت کاٹا ہے، اسی لیے میں خود ایک درخت جیسا بن گیا ہوں۔ وہ شخص نے یہ بات کی اور اپنے اوپر سے وہ بڑی سی چادر ہٹا دی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ واقعی اس کی جلد کسی درخت کی طرح لگتی تھی، اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں ایسی لگ رہی تھی
اس کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا اور ہوٹل کا مالک بھی عجیب نظروں سے یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ میں نے دل میں استغفار کہا اور چادر اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ واقعی ایک گناہ گار آدمی تھا۔ میرا دل نہ کیا کہ میں اس کو یہ کہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے، تمہیں صحت دے، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کی سزا تھی، اور یہ سزا اس کے لیے ابھی بھی کم تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو میری مدد کریں۔ میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ میں اسے بتا دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو صرف تمہاری کہانی جاننے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں اتنا ظالم بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، اس پہ تھوڑی ریسرچ کروں گا، پھر آپ کے لیے کوئی دوائی بھیج دوں گا۔ اور اتنا کہہ کے میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ پھر اس ہوٹل والے نے مجھے وہ درخت بھی دکھایا جس پر اس بدبخت آدمی نے وہ گناہ کیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس درخت کی جلد اور اس آدمی کی جلد بالکل ایک جیسی لگ رہی تھی۔ میں اس گاؤں سے واپس آ گیا۔ اس کہانی کو آج سنا رہا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اتنا ظالم ہوتا ہے اور اتنا بڑا ظلم کر کے یہ سوچتا ہے کہ اسے سزا نہیں ملے گی، تو وہ بہت بڑی غلطی پہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا اس کا گناہ ہوتا ہے اسے اتنی ہی بڑی سزا ملتی ہے۔ اس بات کو بھی آج 4 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں مرا ہوگا، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو اس کی سزا ختم ہو گئی۔ میں اس آدمی کی قبر پر بھی گیا تھا، فاتح خانی کی، تو میرے دل کو کافی سکون ملا۔ بس یہ سوچ کے حیران ہوں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو دولت کے نشے میں دھت ہیں، بدلے کی آگ میں پاگل ہو چکے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان مٹی ہے، اور بھلا مٹی کی کیا اوقات ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔